پیارے بچوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے لیسن نمبر 5 پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کا تدریبات اور مشق پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ دیکھیں، خالی جگہوں کو مناسب ضمیر شخصی تثنیہ سے بھریے، یعنی ضمیر شخصی تثنیہ استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے لیسن نمبر 4 میں ضمیر شخصی واحد استعمال کیا تھا۔ تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے 2 اور واحد کا مطلب ہوتا ہے 1۔ دیکھیں، املا الفراغات بوضع الضمائر الشخصیۃ المناسبۃ للمثنى۔ اب آپ دیکھیں ولدانی، ولدانی یہاں پر تثنیہ ہے، ولد واحد ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ واحد سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون بڑھا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ تو ولدن کی تثنیہ ہے ولدانی، تو اس سے پہلے آپ مناسب ضمیر استعمال کریں گے۔ آپ کہیں گے ہما ولدانی۔ آپ ہما بھی استعمال کر سکتے ہیں اور انتما بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے مناسب ہو وہ استعمال کریں۔ یہاں لکھا ہوا فریحانی، آپ استعمال کریں انتما فریحانی۔ یہاں لکھا ہوا خادمانی، آپ استعمال کریں ہما خادمانی۔ لکھا ہوا راکبانی، آپ استعمال کریں ہما راکبانی۔ لکھا ہوا زمیلانی، آپ استعمال کریں ہما زمیلانی۔ لکھا ہوا مزارعانی، آپ استعمال کریں ہما مزارعانی۔ لکھا ہوا اب دیکھیں مؤنث ہے تو مؤنث ضمیر بھی استعمال کرنا پڑے گا، لیکن ہما مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتما بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہی ضمیر ہم لوگ استعمال کریں گے۔ کاتبتانی ہما کاتبتانی، ذاہبتانی انتما ذاہبتانی، طفلتانی ہما طفلتانی، ذاہبانی ہما ذاہبانی، واقفتانی انتما واقفتانی، راجعتانی ہما راجعتانی۔ اس طرح استعمال کرنا ہے ضمیر شخصی تثنیہ۔ آپ دیکھیں، نیچے دیے ہوئے جملوں کو مناسب الفاظ سے پورا کیجیے۔ اکمل الجمل الآتیۃ بکلمات مناسبۃ۔ آپ دیکھیں ہما لکھا ہوا ہے، تب مناسب الفاظ استعمال کیجیے اس کے لیے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ولدانی، تو ولدانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہما ولدانی۔ نحن، نحن کے ساتھ مناسب الفاظ استعمال کریں، نحن فریحانی آپ کہہ سکتے ہیں۔ انتما، انتما راکبانی۔ ہما، ہما خادمانی۔ نحن، نحن زمیلانی۔ انتما، انتما کاتبتانی۔ انتما ذاہبتانی۔ ہما، ہما طفلتانی۔ نحن، نحن واقفتانی۔ انتما، انتما راجعتانی۔ ہما، ہما ولدانی۔ نحن، نحن فریحانی۔ اس طرح آپ لوگ استعمال کریں۔ اب آپ دیکھیں، نیچے دیے ہوئے جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ترجم الجمل الآتیۃ الی العربیہ۔ وہ 2 لڑکے ہیں، تو وہ 2 کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں عربی میں؟ ہما۔ لڑکے کے لیے ولدانی، تو آپ کہیں ہما ولدانی۔ وہ 2 آدمی ہیں، وہ 2 کے لیے ہما، اور 2 آدمی کے لیے کیا ہو جائے گا؟ رجلانی، تو آپ کہیں ہما رجلانی۔ تم 2، آپ کو مذکر بھی دیکھنا ہے۔ ہم سبق ہیں، ہم سبق کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ زمیلانی۔ تم 2 ہم سبق ہو۔ انتما زمیلانی، تم 2 سہیلیاں ہوں۔ سہیلیہ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ صدیقتانی، تو آپ کہیں گے انتما صدیقتانی۔ ہم 2، اب دیکھیں مذکر استاذ ہیں، تو ہم 2 کے لیے ہو جائے گا نحن، استاذ کے لیے معلمانی، نحن معلمانی۔ ہم 2 کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مؤنث دیکھیں آپ، اور کلرک کے لیے آتی ہے کاتبتانی، نحن کاتبتانی۔ وہ 2 کے لیے کیا آتا ہے؟ وہ 2 کی عربی آتی ہے
ہما، اور بچیاں کی عربی آتی ہے طفلتانی، تو آپ کہیں گے وہ دو بچیاں ہیں ہما طفلتانی، تم دو جا رہے ہو، تم دو کے لیے انتما، جا رہے ہو کے لیے ذاہبانی، انتما ذاہبانی، وہ دو واپس آ رہی ہیں یا وہ دو واپس آنے والی ہیں، آپ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ وہ دو کے لیے ہما ہو جائے گا، واپس آ رہی ہیں اس کے لیے آ رہی ہیں مؤنث ہے تو آپ کہیں گے راجعتانی، ہما راجعتانی، ہم دو خادم ہیں، ہم دو کے لیے نحن ہو جائے گا، اور خادم ہے یہاں پر خادمہ نہیں ہے اس لیے مذکر استعمال کریں گے، خبر اس کی نحن خادمانی۔ اب آپ دیکھیں نیچے دیے ہوئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ ترجم الجمل الآتیہ الی الاردیہ۔ ہما کے معنی ہوتا ہے وہ دونوں، اولادانی کے معنی لڑکا، دو لڑکے، کیونکہ ولدن کی تثنیہ ہے ولدانی، ہما ولدانی وہ دو لڑکے ہیں۔ انتما کے معنی تم دونوں، ذکیتانی کے معنی سمجھدار، انتما ذکیتانی تم دونوں سمجھدار ہو۔ ہما کے معنی وہ دونوں، راجعتانی کے معنی واپس آنے والیاں یا واپس آ رہی ہیں، وہ دونوں واپس آنے والیاں ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ دونوں واپس آ رہی ہیں۔ انتما کے معنی تم دونوں، ذاہبانی کے معنی جانے والے یا جا رہے ہو، انتما ذاہبانی تم دونوں جا رہے ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں تم دونوں جانے والے ہو۔ نحنو، نحنو کے معنی ہم دو، صدیقانی کے معنی دو دوست، نحنو صدیقانی ہم دو دوست ہیں۔ نحنو کے معنی ہم سب، ہم دو، زمیلتانی کے معنی ہم درس، نحنو زمیلتانی ہم دو ہم درس ہیں، یا ہم دو ہم سبق ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہم دو ہم ساتھی ہیں۔ انتما کا معنی ہوتا ہے تم دو، خادمانی کے معنی ہوتا ہے دو خادم، مذکر کے لیے ہے انتما خادمانی تم دونوں خادم ہو یا تم دو خادم ہو۔ ہما کے معنی وہ دونوں، رجلانی کے معنی دو مرد، ہما رجلانی وہ دو مرد ہیں۔ ہما کے معنی وہ دو، کاتبتانی کے معنی دو کلرک، ہما کاتبتانی وہ دو کلرک ہیں۔ انتما کے معنی ہو جائے گا تم دو، خادمتانی کے معنی دو خادمہ، انتما خادمتانی تم دو خادمہ ہو۔ اب آپ دیکھیں یہاں عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ مذکر کے لیے فاعلانی اور مؤنث کے لیے فاعلتانی کے وزن پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ واحد کے آخر میں گولتا لگا دینے سے مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے لاعبن سے لاعبتن، صدیقن سے صدیقتن، زمیل سے زمیلتن۔ اب آپ یہاں پر سیکھیں گے کہ واحد سے تثنیہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو واحد سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں الف نون، واحد کے آخر میں الف نون بڑھا دینا ہے۔ جیسے ذاہبن سے ذاہبانی، اور آپ دیکھیں مؤنث ہو ذاہبتن تو اس کے آخر میں بھی الف نون بڑھا دیں گے آپ، ذاہبتن سے ہو جائے گا ذاہبتانی۔ واقفن سے، واقفن مذکر ہے، اس کے آخر میں آپ الف نون بڑھا دیں تو بن جائے گا واقفن سے واقفانی۔ اور مؤنث واقفتن ہو، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں میں آخر میں واحد میں کے آخر میں الف نون بڑھا دینے سے مؤنث بن جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو مؤنث بنانا ہے۔ تو یہ دو وزن پر آتا ہے، مذکر کے لیے تثنیہ کا صیغہ فاعلانی کے وزن پر آتا ہے اور مؤنث کے لیے فاعلتانی کے وزن پر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں مذکر کی فہرست میں مثال بھی دیا ہوا ہے کہ فاعلانی کے وزن پر استعمال کیا ذاہبانی، اور فاعلتانی کے وزن پر مؤنث میں استعمال کیا ذاہبتانی۔ واقفانی فاعلانی کے وزن پر ہے، واقفتانی فاعلتانی کے وزن پر ہے، جالسانی فاعلانی کے وزن پر ہے، جالستانی فاعلتانی کے وزن پر ہے۔ اب آپ دیکھیں نیچے دیے ہوئے الفاظ کے واحد لکھیے، ہاتی مفردن لکل کلمۃ مما یاتی، ولدانی لکھا ہوا ہے، اس کا آپ کو واحد لکھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون بڑھا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے، تو واحد کیا ہوگا اس کا، ولدانی کا
वलदुन होगा, रजुलानी का वाहिद क्या होगा, रजुलन होगा, खादिमतानी का वाहिद क्या होगा, खादिमतुन होगा, ज़ाहिबतानी का वाहिद क्या होगा, ज़ाहिबतुन होगा, बिनतानी का वाहिद क्या होगा, बिनतुन होगा। सिर्फ अलिफ नून हटा देंगे बन जाएगा, अलिफ नून बढ़ा देंगे तो तस्निया बन जाएगा, अलिफ नून हटाएंगे वाहिद बन जाएगा। इस तरह आप लोगों को बनाना है। इमरातानी का वाहिद इमरातुन हो जाएगा, राकिबानी का वाहिद राकिबुन हो जाएगा, वाकिफ़ानी का वाहिद वाकिफ़ुन हो जाएगा। अब आप देखें नीचे दिए हुए अल्फाज के तस्निया लिखिए। इससे पहले आपने तस्निया बना हुआ था, वाहिद आपने लिखा था, लेकिन अब नीचे दिए हुए अल्फाज के तस्निया लिखना है। वाहिद दिया हुआ है सन्नी अल कलिमात अल आतिया। ज़मीलुन का तस्निया क्या हो जाएगा, अलिफ नून बढ़ा दीजिए आखिर में, ज़मीलुन से ज़मीलानी हो जाएगा, तिफ़लतुन से तिफ़लतानी हो जाएगा, वलदुन के तस्निया वलदुन से वलदानी हो जाएगा, ज़ाइमतुन से ज़ाइमतानी हो जाएगा, खादिमुन के तस्निया खादिमानी हो जाएगा, रजुलन के तस्निया रजुलानी हो जाएगा, सदीक़ुन के तस्निया सदीक़ानी हो जाएगा, राजिउन के तस्निया राजिआनी हो जाएगा। अब आप आखिर में देखें नीचे दिए हुए अल्फाज पर इराब यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाइए। ज़ा अलामाती ज़बर ज़ेर पेश, अला अल कलिमाती अल-ज़म्मा वल फ़त्हा वल कसरा अल कलिमाती अल आतिया। अब आप देखें हाज़ा इसके ऊपर इराब लगाएंगे आप ज़बर ज़ेर पेश, तीनों में से कोई एक भी। तो हा के ऊपर आप खड़ा ज़बर लगाएंगे, अज़ाल के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो हो जाएगा हाज़ा। फिर अंता है तो अंता को आप कैसे लगाएंगे, अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएंगे, नून के ऊपर जज़म देंगे, अता के ऊपर ज़बर देंगे तो हो जाएगा अंता। या मुअन्नस रहेगा तो आप बोलेंगे अंती। इसी तरह आप लोगों को इराब लगाना है। कुर्रासतुन हाज़िही अना साइक़ुन ज़ालिका नहनु वलदुन तिलका हुमा वलदानी हुआ अंतुमा रजुलुन हिया तबीबुन रजुलानी अंत तिलमीज़ुन सदीक़ुन। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 मरतबा देखना है ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाए कि मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाया जाता है, वाहिद से तस्निया कैसे बनाया जाता है, और तस्निया का सिगा मुज़क्कर के लिए फ़ाइलानी के वज़न पर आता है और मुअन्नस के लिए फ़ाइलतानी के वज़न पर आता है। और आप ये समझें कि उर्दू से अरबी में कैसे तर्जमा करना है और अरबी से उर्दू में कैसे तर्जमा करना है। तो ये तमाम चीज़ें आप 4 से 5 मरतबा देखेंगे तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।